अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज का जो डायलॉग प्रोग्राम है हम रोड पर ट्रैवल करते हुए रिकॉर्ड करा रहे हैं और इसकी वजह ये कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आप कह सकते हैं, एंगेजमेंट है, जिसकी वजह से मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन मैं अपना दिन ज़ाया नहीं करना चाह रहा था और आपके साथ डायलॉग करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा कि अभी इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बात करने से पहले कि बलूचिस्तान के इशूज़ की हम बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, एनालिसिस लेके आते हैं, तो आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और आपकी सपोर्ट हमारे साथ शामिल हाल रही है शुरू से। और बात करते हैं बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर, क्योंकि कल इम्पॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है BNP वेंगल के सरबराह, और उनके तमाम जो इम्पॉर्टेंट लीडरान हैं वो उनके साथ मौजूद थे कोयटा प्रेस क्लब में, सरदार अख्तर जान वेंगल साहब ने। और उसमें उन्होंने हुकूमत को, ख़ुसूसन बलूचिस्तान हुकूमत को बड़े आड़े हाथों लिया है। साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत जो कि फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। उनका कहना था कि हम जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिस पर हमने बात भी की थी, वो बलूचिस्तान का माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 जो कि 5 मिनट के अंदर पास हुआ असम्बली से, और आई वॉश किया गया एक तरीके से। जो मेम्बरान थे, उन जो असम्बली के मेम्बरान जो मौजूद थे, उनको झांसा दे के ये बात कही गई कि ये बिल, इसके अंदर आपकी तनख्वाहों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, इस वजह से इसको पास कर दिया जाए। और जो बलूचिस्तान के मेम्बरान हैं, वैसे ओवरऑल सारे हमारे जो सियासतदान हैं जो पार्लियामेंट्स में आके बैठते हैं, चाहे वो फेडरल जो कि सेंट्रल पार्लियामेंट हमारी पाकिस्तान की वहाँ आए हों, या चाहे वो बलूचिस्तान की असम्बली में बैठे हों, या चाहे किसी और असम्बलियों में बैठे हों सूबों के, वो उनकी जो कैपेसिटी है लीगल मैटर्स हैं, क्योंकि असम्बली का काम होता है कि वो लॉ मेकिंग करे, तो जो लीगल मैटर्स हैं उनको वो इस तरीके से अच्छे तरीके से ना अंडरस्टैंड करते हैं, और ना ही उनकी दिलचस्पी होती है कि यार क्या चीज़ उनसे कराई जा रही है, और अगर जो कराई जा रही है उसके लीगल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। क्योंकि लॉ मेकिंग होती है आवाम के लिए, और आवाम के हक़ में अगर कोई लॉ मेकिंग है या नहीं है, उस पर कोई बहस भी नहीं होती है। पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट एक रीत है, रवायत है, ये चल पड़ी है। और आपने देखा कि इसी का शाखसाना है। आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 पास किया गया है, वो अवाम को और अवाम के मेम्बरान जो रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट के अंदर, उनको धोखा देकर पास कराया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस पर आप बहुत ज़्यादा बात चल निकली है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और अख्तर जान वेंगल ने भी कहा है कि हम इस एक्ट को, जो कि धोखाधड़ी के ज़रिए पार्लियामेंट से पास कराया गया बलूचिस्तान असम्बली से, और इसमें बहुत सारे ऐसे शिकें मौजूद हैं, इंक्लूड की गई हैं, जिसमें 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों की खुद मुख्तारी है उसके ऊपर बहुत बड़ी कदगन लग रही है। और इसके अंदर खुसूसन उन्होंने बात की कि जो मादनियात या माइंस एंड मिनरल्स हैं, जैसे गैस हो गई, या फिर पेट्रोल हो गया, या फिर दीगर धातें हैं इम्पॉर्टेंट, लिथियम हो गई, आजकल बहुत चर्चा है लिथियम का दुनिया भर के अंदर। और फिर इसी तरीके से रेकोडेक के मायदा, जिसके अंदर तांबा और सोना और सैंडक, इस तरह के जो मामला हैं, और जो इस तरह की धातें जो निकलती हैं बलूचिस्तान से या किसी और सूबे से, सारा का सारा मैटर जो है ये सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है। इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और इस माइन एंड मिनरल एक्ट 2025 के अंदर उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी कदगन लगाई गई है इख्तियारात पर, बहुत बड़ी कदगन लगाई गई बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिफ्क को इसमें बहुत ज़्यादा रोल दे दिया गया है। सिफ्क का कोई इसमें लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सब्जेक्ट ही सूबों का सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कदगन लगाई गई है। 18वीं तरमीम के अंदर हमने देखा था कि सूबों की खुद मुख्तारी को एक्सेप्ट किया गया था और उनको इख्तियारात दिए गए थे। बहुत सारे जो प्रोविंसेस पहले
18वीं ترمیم سے پہلے بہت سارے فیڈرل کے سبجیکٹ ہوا کرتے تھے، اس کے اوپر پہلے بھی کرٹیسزم موجود تھا، اور اس کے نتیجے میں صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ جو صوبائی سبجیکٹ ہیں وہ ڈیفائن کر دیے گئے تھے، جس کے اندر مائنز اینڈ منرل کا بھی ایک سبجیکٹ تھا جو ڈیفائن کر دیا گیا تھا، جو کہ صوبوں کی اختیار ہے. اسی وجہ سے بہت بڑی ڈیبیٹ اس سے پہلے والے پروجیکٹس کے اوپر بھی موجود ہے، سینڈک کے اوپر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے ریکارڈنگ کا حوالے سے دیکھا بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی بھی جو کونسل آف اس کے اندر کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کے اندر پینڈنگ موجود ہیں معاملات. تو لیکن چیزیں بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے. یہ پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے دیگر بھی معاملات کے اوپر بات کی ہے، بہت سارے ایشوز مہرنگ کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ مہرنگ اور جو BYC کے جو دیگر لیڈران ہیں، سبق عبداللہ شاہ جی ہو گئے، اس کے اندر بیبر بلوچ ہیں، پھر اسی طریقے سے بیبو بلوچ ہیں، پھر اور بھی جو باقی جو BYC کے ممبران ہیں ان کی جو حراست ہے، اور اس کے حوالے سے جو بلوچستان ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی آیا مہرنگ کے حوالے سے، وہ بڑا کنٹروورشل انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ایک فیصلہ آیا تھا اسی کورٹ سے جو کہ مختلف ہے اور اسی نوعیت کے کیس کے اوپر، اور وہ بھی 3 MPO کا پرچہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ اگر وہ اس کیس میں 3 MPO کا فیصلہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے تو مہرنگ بلوچ کا فیصلہ وہ فیصلہ کیوں ہے، وہ فیصلہ وہی فیصلہ ہونا چاہیے جو دوسرے کیس میں آیا ہے. تو یہ ان کا کرٹیسزم تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جب تک جو کورٹس ہیں اگر انصاف نہیں دیں گی تو پھر ان اداروں پر اعتماد نہیں رہے گا، اور انہوں نے یہ بھی دیا ہے اس بات کا ہلکا پھلکا ذکر کیا ہے کہ کورٹس پاکستان کے اندر وہ آزاد نہیں ہیں، یہ بات انہوں نے کی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور دیگر ایشوز کی بھی بات کی ہے. انہوں نے اپنے جو پروٹیسٹ کا جو سیکنڈ مرحلہ ہے جو کہ انہوں نے جب اپنا دھرنا ختم کیا پچھلے ہفتے، اور اس دھرنے کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے. اس حوالے سے انہوں نے اپنا لائے عمل پہلے بھی اناؤنس کیا تھا، دوبارہ انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 23 اپریل کو خوزدار میں پروٹیسٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد گوادر 25 تاریخ کو پروٹیسٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد بنجگور میں 2 دن بعد مزید پروٹیسٹ کیا جائے گا، یعنی کہ 27 اپریل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نوشی میں پروٹیسٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئٹہ کے اندر پروٹیسٹ کیا جائے گا. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ اب احتجاج کا جاری رہے گا تاکہ اپنی جو مانگیں ہیں ان کی وہ اس پر آواز اٹھاتے رہیں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا حکومت کے کردار کے اوپر کہ اس طریقے سے انہوں نے ان کی جو دھرنا تھا یا پھر ان کی جو پروٹیسٹ سے جو 28 مارچ سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بہت حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کیے گئے ان کے لوگوں کے اوپر. BNP کے بھی بہت سارے لوگ انہوں نے جو بلوچستان حکومت ہے اس نے زیر حراست لے لیے تھے، اور اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے. تو اب اوور آل جو انہوں نے اپنی پروٹیسٹ ریکارڈ کرائی ہے، آئی تھنک کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ اچھی ہے ان اے وے کہ بلوچستان کے اندر جو گورننس کے میٹرز ہیں وہ بہت ابتر ہیں، اور آئی تھنک کہ اگر اس قسم کے ریزسٹنس جاری رہی گورننس، اور ایک اچھی بات جو میں دیکھ رہا ہوں صدر اختر جان مینگل کی اس پوری پروٹیسٹ ایکٹیویٹی میں انہوں نے ایک پیسفل رہنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جمہوری جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوری جد و جہد جاری رہے گی. اور آئی تھنک یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ریزسٹنس ضرور ہو، مزاحمتی سیاست اپوزیشن کا حق ہوتا ہے،
اپوزیشن کا کام ہے تاکہ گورننس کے معاملات تو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور لوگوں کو جن کے پاس پاور ہے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت سنی جا رہی ہیں یا سنی جائیں نہ جائیں, لیکن کہ آوازیں عوام کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر اب اپوزیشن ایکٹیو ہو گئی ہے. اور یہ آئی تھنک کہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور پروگریس کے لیے اور عوام کے اوپر فنڈنگ اس کے خرچ کرنے کے حوالے سے آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز بہت گورننس کے معاملات دیگر گوں ہیں صوبے کے اندر. فنڈز ڈیفینیٹلی ملتے ہیں بلوچستان صوبے کو, جتنا بھی ابھی تک فنڈ مل رہا ہے وہ اچھا خاصا فنڈ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فنڈ خرچ نہیں ہو رہا عوام کے اوپر, وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. تو یہ اگر مزاحمتی سیاست چلتی رہی اور اپوزیشن اس طریقے سے اپنا رول ادا کرتی رہی تو آئی تھنک کہ بڑا پریشر ڈیولپ ہوگا بلوچستان کے اندر حکومت کے اوپر. اور آئی تھنک کہ یہ امپورٹنٹ ہے. حکومتیں ایسی ہی چلتی ہیں کہ حکومت میں دو ایوان ہوتے ہیں, دو دھڑے ہوتے ہیں. ایک حکومت کرنے والے جن کے پاس پاور ہوتی ہے, اور اس وقت پاور پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیف منسٹر کے پاس ہے, ان کے الائز کے پاس ہے, جس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں اور کچھ لوکل پارٹیز باپ وغیرہ ان کے پاس بھی شاید چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی, اور اپوزیشن بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نظر رکھے ہوتی ہے حکومت کی مس یوز آف پاور کے اوپر, امبیزلمنٹس کے اوپر. تو آئی تھنک کہ اختر جان مینگل اور ان کی پارٹی نے اب بھی اندیا کر لیا کہ وہ ٹف ٹائم دیں گے صوبائی حکومت کو. اور آئی تھنک آئینہ دنوں کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے, کیس فائل کریں گے. یہ جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ پاس ہوا ہے اس کو چیلنج کریں گے. آئی تھنک کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ امپورٹنٹ ایشو آئی تھنک کہ میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لیں, کیونکہ 2 دن سے ہم نے بلوچستان کے اوپر بات نہیں کی. تو آئی تھنک یہ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اگر ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.